اس وقت میں موجود ہوں مومن پیک ریسٹورنٹ کے اندر، جہاں پہ ایک صحافت کا بہت بڑا نام آغا مسعود صاحب ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، صحافت کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں آپ کا، اور آپ نے بہت سی چیزیں کور کی ہوں گی، تو آج کون سی چیز اس تقریب میں دیکھی جو کیا کہیں گے؟ مجھے سب سے بڑی جو خوشی ہوئی ہے کہ جو شعیب منشی نے جو کتاب لکھی ہے یہ مستقبل کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو آرٹیکلز ہیں تقریباً 12-13 آرٹیکلز ہیں، ان آرٹیکلوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، کس طریقے سے امریکہ کا رویہ رہا ہے پاکستان کے خلاف، کس طریقے سے امریکہ آئندہ کچھ کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بلاگس کی بات کی کہ کس طریقے سے جو عالمی سامراج ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے، حالانکہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر ایک امن کا پیغام لے کر آتا ہے، امن کا مذہب ہے، اور اسلام نے کبھی بھی کسی ملک میں جا کے قبضے نہیں کیے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک طرف تو امریکہ کا یہ رویہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے۔ یعنی جو بات ہوئی ہے طالبان کے سلسلے میں، یہ آلریڈی ایگریمنٹ تھا دوحہ میں، اور یہ ایگریمنٹ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اور پاکستان کو مضبوط بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں جہاں جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہماری آواز کو اٹھانا چاہیے۔ میں نے آپ کو طالبان کی بھی بات کی تھی کہ انہوں نے کشمیر کے سلسلے میں آواز اٹھائی ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ پیغام ملے۔ ہمیں امید ہے کہ ایسی تقریب سے پاکستان کا جو تشخص ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر قرار حسین۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ دوسرے عمر خان صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اس تقریب میں بلایا۔ بہت اہم موضوع تھا، اور شمع منشی نے بہت احسن طریقے سے خوبصورت انداز سے یہ کتاب لکھی ہے۔ چونکہ دنیا نے ٹیررزم کو اسلام سے منسلک کرنے کی کوشش کی ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ خاص طور پہ میں پہلے بھی جیسے درخواست کر چکا ہوں ویسٹ یونائٹڈ نیشن سے کہ پلیز کشمیریوں کے اور فلسطینیوں کے مسائل کو سمجھیں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، اور مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی جو بات ہے وہ سمجھیں اور مسائل کا حل کریں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ہمارے بھائی دہشت گردی میں انوالو ہیں، ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی وقت کی نزاکت کو سمجھیں۔ پاکستان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کے اندر بھی دشمنوں کی کمی نہیں ہے، باہر تو بہت زیادہ دشمن اکٹھے ہو گئے۔ یہ آپ کا ملک ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے بنایا گیا تھا، تو تمام ہمارے جتنے فرقے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ فرقہ بندی سے دور رہیں، اور اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اس پہ غور کریں اور اپنے مسائل کو ختم کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے پاکستان کی خدمت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ یہ عمر خان انجینئر عمر خان یوتھ فاؤنڈیشن والے ہر ایشو پہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ آج انہوں نے انٹرنیشنل جو ایشو ہے دہشت گردی، اس کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا، جس میں آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے اعلیٰ افسران اور معززین شہر اور صحافی آزاد نے بھرپور شرکت کی۔ ہم بھی آئے، آپ نے بھی اس کی کوریج کی۔ یہ بہت اچھا موضوع ہے۔ پاکستان نے تو دہشت گردی کے حوالے سے بے پناہ قربانی دی ہے، عوام نے بھی اور پاکستانی افواج نے بھی، اور شانہ بشانہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ اور دنیا میں اگر قربانی دی گئی ہے تو سب سے زیادہ پاکستان نے دی گئی ہے، لیکن دنیا میں اس کو سراہا نہیں جاتا۔ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور پاکستان بہت پورا امن ملک ہے، اور اس کے سہرا ہماری موجودہ حکومت اور پاکستان آرمی اور افواج کو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں لکھنے والی شمع منشی صاحبہ کو، کہ انہوں نے بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپک پہ جو ہے یہ وہ ٹیررزم پہ خصوصی طور پہ فوکس کیا، اور ایک بک لکھی جس کو ہمارے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے سراہا،
اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پورے اس میں تمام نہ صرف بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بلکہ فورسز سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آئے. ٹیررزم کو ہمیں روکنے کے لیے اور ہمیں جو اسلام سکھاتا ہے کہ امن ہر جگہ ہو اور اس امن کے لیے ہمیں کوشش ہوتی ہے. جب ہم امن کا راستہ اپنائیں گے اور تو یقیناً پھر جو ہے وہ یہ ٹیررزم بھی ختم ہوگا. مگر ان کے لوگوں میں جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنا ہوگا کہ یہ جہاد نہیں ہے, یہ جو ٹیررزم ہے وہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ چیز ہے. پھر ٹیررزم کی میں نے شرح کی کہ ٹیررزم اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی روکتا ہے. ٹیررزم جو ہے وہ اگر پرائز ہائیک ہو رہی ہیں تو وہ بھی ٹیررزم ہے میری نظر میں, اور اگر کوئی یہ ذخر اندازی کر رہا ہے تو وہ بھی ٹیررزم کی میری نظر میں. ہندوستان سب سے بڑا جمہوریت کا دعوے دار بنتا ہے, لیکن سب سے زیادہ وہاں پہ آج کل جو دیکھا ہوگا کسانوں کے لیے تو ہم اس کے لیے وہ دہشت گردی پھیلائی, تو سب سے بڑا وہ نہیں اس کے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے تو جو کشمیر میں کشمیر کے لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا, تو وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ, دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. اور اگینسٹ دی کولڈ وار وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بکواس بازی ان کا میڈیا کرتا ہے, اور ان کے لوگ جو ہے کوئی ٹاپک پکڑ کے وہ بات کرتے ہیں, تو میں اس کی جو اس کو کنڈم کرتا ہوں. دیکھیے اس وقت پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان میں آگہی پیدا ہو ٹیررزم کے بارے میں, اور جو ہمارے خلاف اس ٹیررزم کے معاملے کو آگے لے جا کے ہمارے خلاف استعمال بھی کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں آگاہی ہو. اور یہ کتاب اس بارے میں اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی آگاہی دیتی ہے, اور یہ کتاب فیوچر کا راستہ بھی بتاتی ہے, اور یہ کتاب ماضی کی غلطیوں کو بھی بتاتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایفرٹس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ پاکستان سے یہ معاملات ختم ہوں. دیکھیں شمع منشی نے ایک بڑی بولڈ انداز میں اس میں وہ ایشوز پہ لکھا ہے جس پہ لوگ جنرلی اوائڈ کرتے ہیں بیکاز دے آر سینسٹیو ایشوز. انہوں نے افغانستان سے امریکہ کی ٹروپس کی جو وڈراول ہے اس پہ بات کی ہے, سیریا پہ, لبنان پہ, لیبیا پہ, یمن پہ باتیں کی ہیں. اور وہ ریجن ہے مسلم امہ کا جو فائٹرز ہیں, اور ایک پلاننگ کے تحت ان کے ملک میں گڑبڑ کر کے ان کی صلاحیتوں کو ختم کر کے انہیں مفلوج کر دیا ہے تاکہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے تحفظ دیا جا سکے. یہ ایک بات ہوئی یہاں پہ کہ ٹیررزم اور ایک مہنگائی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کا شدید کافی لمبا سفر ہے, اور آج بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, تو یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی اور دہشت گردی ہے, تو یہ کب ختم ہوگی, کب تک؟ دیکھیں جب تک ہم معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے, ہم ڈپینڈ کر رہے ہوں گے آئی ایم ایف پہ, ورلڈ بینک پہ, جن کا ریموٹ امریکہ کے ہاتھ میں ہے, تو وہ ہماری پالیسیوں کو اپنی طرف سے چینج کرائیں گے. اس میں وہ کہیں گے قیمتیں بڑھاؤ, بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ, روپے کو ڈی ویلیو کرو, جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس سے ملک میں مہنگائی آئے گی اور ہم ان کے ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے. وہ میں نہیں چاہتے کہ ہم اتنے خود مختار ہو جائیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھا سکیں یا ہم ان کی بات کو نہ کر سکیں. عمران خان صاحب جس پہ کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف پر آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری شادی کس کے ہاتھ؟ یہ دیکھیں نا کہ وہ یہ کہتے رہے کشکول توڑ دیں گے اور آ کے بڑا کشکول لے لیتے ہیں. ابھی پھر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ جا رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف نے شرطیں لگائی ہیں, ٹیکس کا ادائب بڑھاؤ, سیل ٹیکس بڑھاؤ, انکم ٹیکس بڑھاؤ, بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ. ان سب چیزوں سے مہنگائی آنے غریب سفر کرے. جی ناظرین, اب میں اس طرف چلتا ہوں جو اس محفل کے دولہا ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی, جو کہ عمر خان صاحب ہیں جن کا میڈیا سے بھی تعلق ہے اور آج اس نوجوانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. تو عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیا کہیں گے, آپ مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں اس چیزوں پہ, تو آج کیا کہیں گے؟ آج کا پروگرام بہت ہی منفرد پروگرام تھا کیونکہ یہ ایک بک لانچنگ سیرمنی بھی تھی اور ساتھ میں سیمینار بھی تھا, اور سیمینار کا ٹاپک وہی تھا جو بک کا ٹائٹل تھا, کانسیپٹ آف ٹیررزم ان پوسٹ کولڈ وار ایرا. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہم نے فراموش بھی کر دیا ہے, اس پہ لوگ زیادہ بات بھی نہیں کرتے اور زیادہ لوگ جو ہے نا وہ فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن اس بک کی آتھر شمع منشی نے اس بات کو ڈٹرمائن کیا, انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہم فیوچر کے فیصلے تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ہسٹری کو صحیح معنوں میں, اور یہ ریسنٹ ہسٹری ہے ہماری, تو اس پر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بک لکھی جسے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے, چیف آف آرمی اسٹاف نے انڈوز بھی کیا ہوا ہے.
تو اس بک کے لکھنے پہ ہم نے یہ چاہا کہ بینگ اے یوتھ آرگنائزیشن ہم یوتھ کو اپنے نوجوانوں کو اس سے واقف کروائیں, بتائیں. تو آج کی اس تقریب میں وہ بھی اس کا پارٹ تھے, اور جب اس کی پوری تقریب رونمائی تھی تو شہر کے معززین کو بھی بلائیں. تو ہم نے ایک نان پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آرم فورسز کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں انوائٹ کیا, تاکہ بینگ این اینالسٹ بھی وہ اس بک کو ریفر کر سکیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئی آر اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ اپنے تھیسز اور ریفرنسز میں اس بک کو ضرور ریفر کریں. نہ صرف ریفر کریں بلکہ اس کا جو اگلا ورژن یا والیوم آئے گا تو انشاءاللہ العزیز جو افغانستان سے یو ایس ٹروپس کے نکلنے کے بعد کا جو اب یہ پیریڈ شروع ہو رہا ہے, اور آگے کی جو اکنامک پالیسیز اور یہ پورا سی پیک کی وجہ سے جو ریجن ہمارا بننے جا رہا ہے, اس میں پاکستان کا جو رول ہوگا, یعنی اب پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ سپر پاور کون ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز اب شمع منشی کا قلم بھی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. منشی کو ایک اور مشورہ دی پاکستان کے لیے اور دنیا کی اس نے لکھ لی. اب جو ہندوستان میں ابھی دیکھا ہوگا کہ جو ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں پہ یا دوسرے جو نیچے جات کے لوگ ہیں, اس کے لیے بھی آپ مشورہ دیں گے کہ دیکھیں یہ پروکسیز ہیں, اور یہ جو پروکسیز ہوتی ہیں نا یہ چاہتی یہی ہیں کہ ہم دنیا میں ہائی لائٹ ہوں. تو اگر ان کو کسی بھی اینگل سے ہم اس طرح ہائی لائٹ کریں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم ان کا کاؤنٹر کریں گے اپنے قلم سے, اپنی تحریر سے, اپنی پوسٹ سے, اپنی کتابوں سے یا اپنے بیانات سے, تو وہ پروکسیز ڈیڈ ہو جائیں گی. کیونکہ یہ پروکسیز جو ہوتی ہیں ان کے لمیٹڈ مشنز نہیں ہوتے, ان کے بڑے لانگ ٹرم مشنز ہوتے ہیں. یعنی 10 سال بعد جو انہوں نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے اس پہ آج یہ کام شروع کرتے ہیں. تو ہندوتوا نظریے کے تحت وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو برا بے شک کر رہے ہیں وہ, لیکن اگر ہم اس کو ایک تحریر کی صورت میں لے کر آتے ہیں نا, تو ان کے مشنز جو ہے نا سمجھیں ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر دیں گے. لیکن اگر ہم اسے کاؤنٹر اس طرح کریں کہ وہ ہندوتوا نظریے پہ کام کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کے نظریے کو پروموٹ کریں, نہ صرف پاکستان بلکہ ورلڈ وائڈ پروموٹ کریں, کیونکہ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ ایک ایسا نظریہ ہے جو انسانیت پر مبنی ہے. کیونکہ پاکستان کا نظریہ بالکل واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ایک قوم ہونے کے ناطے بینگا پاکستانی, جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی 11 ستمبر 1947 کی اسپیچ ہے اس میں واضح ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد اقلیتوں کا تحفظ ہے. تو جو ریاست اپنے اندر اقلیتوں کا تحفظ قائم کر رہی تو اٹ مینس کہ وہ دوسری ریاستوں کے اندر بھی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک بڑا پالیسی پیپر رکھتی ہے, اس کے پاس یہ ویژن ہے. تو ہم دوسری ریاستوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہمارا نظریہ ان تک پہنچے. ہاں اس پہ ضرور کام ہونا چاہیے, اور اسی نظریے کے تحت, اسی ویژن آئیڈیالوجی کے تحت شمع صاحبہ نے اسٹیپ تو لے لیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ بنتا ہے ان لوگوں کا جن تک یہ ایڈریس ہو چکی ہے چیز, وہ اس میں اپنا کیا کنٹریبیوشن کرتے ہیں, وہ اس میں کیسے شامل ہوتے ہیں, اور اس چیز کو ایک بک سے لے کے ہم ایک کورس لیول تک کیسے لے کے جاتے ہیں. اٹ ول بی اے سکسیس, اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے نا کامیابی ہو. جی یہ تھے عمر خان صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ عوام تک اس کے حقائق پہنچانا, اور وہ آپ نے دیکھا. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں, ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.